اب اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ بازار مارکیٹ نے تاجر اس لاہور چیمبر آف کامرس کی طرف دیکھنے ہیں. ان کے سامنے مسائل کے ایک انبار لگے ہوئے ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، پارکنگ پلازوں سے لے کے ایکسائز کے، ایف بی آر کے، لیسکو کے، وابڈا کے، ٹرپل پی الائنس کی قیادت ہے، چیئرمین علی حسام اصغر صاحب ہیں، انہوں نے دن رات ایک کیا ہوا. جو سرکاری ایڈمنسٹریشن ہے، سرکاری محکمہ جات ہے، ان کے درمیان جو پل کا کردار ادا کر رہا ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیں، اس سے کچھ ریلیف ملا تاجروں؟ اگر ہم نے اس بزنس کمیونٹی کے لاہور کے ایشوز کو سالو کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں دن رات کام کرنا پڑے گا. تو پاکستان کے اندر اگر آپ لڑنے کے نمبر سے کسی کو بھی فون کرتے ہیں، اور جو فون جو کام ہفتوں میں مہینوں میں ہونا ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں دنوں میں ہوتا ہے. ابھی لاہور کی تاجر کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف تاریخ کا بدترین آپریشن ہو رہا ہے، دکانیں سیل ہو رہی ہیں. جتنا بھی آپریشن ہو رہا ہے وہ ہزاروں پتیوں، لاکھوں پتیوں اور کچھ چند کروڑوں پتیوں کے خلاف ہی ہو رہا ہے، اور وہ جو ہو رہا ہے اس سے افیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ غریب سے لے کے درمیانے طبقہ ہو رہا ہے. جب تک عام آدمی، عام تاجر، عام دکاندار، بزنس مین کی زندگی اوپر نہیں جائے گی، معیشت بھی پاکستان کی اوپر نہیں جائے گی. 5 چیزوں کی ضرورت ہے سر، وہ پوری نہیں ہو رہی کسی ایک شہری کی. انصاف پاکستان میں لینا پڑ جائے تو آپ کو پتہ کیا حال ہوتا ہے، صحت لینی پڑ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، تعلیم لینی پڑ جائے تو کیا حال ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس میں ایک متحرک ترین شخصیت ایسی بھی تھی جس نے دن رات پائنیئرز بزنس مین گروپ کے لیے محنت کی، اور اس محنت سے پائنیئرز بزنس مین گروپ گراس روٹ لیول تک بازاروں، مارکیٹوں، تاجروں میں مضبوط ترین گروپ بن کر چند مہینوں میں سامنے آیا، اور یہ قلیل ترین مدت کی محنت سے ایک بڑی کامیابی جو PBG کو ملی اور ان کے الائنس کو ملی. آج ہم موجود ہیں چیف آرگنائزر پائنیئرز بزنس مین گروپ ایسوسیٹ کلاس، فارمر ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس ملک محمد عثمان صاحب کے ساتھ. ملک صاحب سے ہم بزنس کمیونٹی کے ایشوز پر بھی بات چیت کریں گے، PBG کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، لاہور چیمبر آف کامرس کے جو نئے آفس بیررز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، اور بازاروں، مارکیٹوں، تاجروں کو جو مسائل درپیش ہے سرکاری مشینری کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. ملک صاحب، وقت دینے کا بے شکریہ. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پائنیئرز بزنس مین گروپ قلیل ترین مدت میں انتھک سخت محنت جو آپ نے کی اور آپ کے دوستوں، ساتھیوں، لیڈرشپ نے، ٹیم نے کی، اس کے بعد ایک بڑی کامیابی آپ کو ملی، وہ PBG جو ابھر کر سامنے آئی ہے، وہ آج بزنس کمیونٹی کے لیے کیا کر رہی ہے، روڈ میپ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ حنان بھائی. میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ نے بولا کہ قلیل ترین مدت میں یہ کیوں ہوا سارا کچھ، یا PBG اتنے تھوڑے عرصے میں کیوں کر سکی. اس کی میں ریزن پہلے بھی دوستوں کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ جو PBG کے لوگ ہیں، جس طرح میں ہوں، 20 سال پہلے ہم تو فاؤنڈر کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں اور فاؤنڈر کے لیے دن رات کام کیا، اور جن شخصیات کے ساتھ فاؤنڈر کے اندر ہم بہت زیادہ اٹیچ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سارک کے صدر کا تک کا عزت دی. اور جب وہ فاؤنڈر سے تھوڑا سا پیچھے چلے گئے اور جو نئے لوگ آئے ان کے، میں سمجھتا ہوں کہ کنڈکٹ کی وجہ سے، اور جو لاہور چیمبر کے اندر خرابیاں تھیں، اور جو بزنس کمیونٹی کو سروس نہیں مل رہی تھی، یا بزنس کمیونٹی کے مسائل کو کئی دہائیوں سے اس طریقے سے سالو نہیں کیا جا رہا تھا جس طریقے سے مسائلوں کو حل کرنا چاہیے تھا. اور اس کی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو مسائل ہیں، جو نئی ہمارے آفس پہ رضا کے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے مسائل کے ایک انبار لگے ہوئے ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، پارکنگ پلازوں سے لے کے ایکسائز کے، ایف بی آر کے، لیسکو کے، وابڈا کے. کون سا ایسا محکمہ ہے جس کے مسائلوں کے انبار ہمارے جو لاہور چیمبر کے ٹیبل کے اوپر نہیں ہوتے ہیں؟ لیکن جو نئی ٹیم آئی الحمدللہ، چونکہ جو پورے لاہور کی بزنس کمیونٹی ہے، ٹریڈ انڈسٹری کے لوگ ہیں، مارکیٹوں کے صدور ہیں، ایسوسیشنز کے ہیڈ ہیں، انہوں نے ایک مینڈیٹ دیا ہے تبدیلی کے لیے، لاہور چیمبر کی پرفارمنس کو تبدیل کرنے کے لیے. اور یہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ PBG کے جو چیئرمین ہیں علی حسام، نئی سوچ، نئی قیادت کو لوگوں نے بے انتہا ووٹ دیے ہیں. اور نئی سوچ، نئی قیادت یہ تھی کہ ہم جب لاہور چیمبر میں آئیں گے، لوگوں سے ہم نے جو وعدے کیے ہیں، اور یہی کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگوں کو عزت اور اہمیت سب سے پہلے دی جانی چاہیے، اور عزت اہمیت کے ساتھ لوگوں کے جو کام ہیں ان کو بڑے دلیرانہ انداز میں حل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے. اور جب سے یہ نئی ٹیم ہماری آئی ہے، 1 مہینہ تو آپ کو پتہ ہے مبارکباد کا ہوتا ہے، دوسرا مہینہ کمیٹیوں کی ڈسٹریبیوشنز کا ہوتا ہے، ایک ٹیم بنائی جاتی ہے پورے لاہور میں، تقریباً کوئی کہہ لیں کہ 200-300 بندوں کی، جو آگے 10-10 لوگوں کو انگیج کرتی ہے اپنے سیکٹر کے، اور وہ اپنے مسائلوں کو لے کے خود حل کرنے کے لیے لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم کو یوز کرتی ہے ایز اے کنوینئر. تو وہ بھی پروسیس پورا ہو چکا ہے. اسی دوران میں
میں اپریشیٹ کرتا ہوں لاہور چیمبر کے جو ہماری ٹیم کے صدر ہیں، ایس وی پی ہیں، وی پی ہیں، 29 بورڈ ممبران ہیں، ٹرپل پی الائنس کی قیادت ہے، چیئرمین علی حسام اصغر صاحب ہیں. انہوں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے. وہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی پوری طرح اسی طرح ایکٹیو ہیں جس طرح الیکشن لڑنے سے پہلے وہ پوری طرح ایکٹیو تھے. اور آپ اس چیز کو فیل بھی کر رہے ہوں گے اور لوگ آپ کو آ کے بتا بھی رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں. ہم تو اگر 4 مارکیٹوں میں جاتے ہیں، آج میں بادامی بگاٹو مارکیٹ کا میرا وزٹ تھا، تو آپ تو لاہور کی روز 5 سیکٹر میں جاتے ہیں، 5 مارکیٹیں وزٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو پی بی جی ہے، پی بی جی اپنے جس ایجنڈے کے تحت ووٹ لے کے آئی ہے، لاہور چیمبر کے اندر جو 29 ممبران ہیں ان کو بھی امپاور کرنا ہے. اور جو ہم ایک سمجھتے تھے کہ پہلے ایک سسٹم چل رہا تھا لاہور چیمبر میں کئی دہائیوں سے کہ جو آفس بیرر آتے تھے وہ بھی ایک کٹ پتلی سسٹم کے تحت چلتے تھے. ہم نے اس کو بھی پی بی جی نے اس کا بھی نعرہ لگایا کہ اس کو بھی تبدیل ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو عزت دیتی ہے، جب وہ صدر بنتا ہے، ایس وی پی بنتا ہے، وی پی بنتا ہے اور بورڈ ممبر بنتا ہے، تو وہ اپنی کیپیسٹی پہ ووٹ لے کے پوری مارکیٹوں سے آیا ہوتا ہے. اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے اور اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق وہ ایسا روڈ میپ بنائے، ایسی چیزوں کو لے کے آئے اور ایسی نئی چیزوں کو لائے لاہور چیمبر میں، بزنس کمیونٹی کی بہتری کے لیے لائے. اور جو پہلے ایک ہرڈلز تھیں ان کو دور کرے اور حکومت کے اور تاجروں کے اندر جو ایک گیپ بڑھتا ہے اس کو کم کرے. تو بیسیکلی ایجنڈا تو یہی ہے جی. لاہور چیمبر آف کامرس اس کی نو منتخب کابینہ جو کمیٹیاں بھی بنا چکی ہے، مبارکبادیں بھی وصول کر چکی ہے، اب اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ بازار مارکیٹیں تاجر اس لاہور چیمبر آف کامرس کی طرف دیکھنے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نئی منتخب قیادت اپنا کام صحیح انداز میں کر رہی ہے؟ الحمدللہ جی، جو نئی منتخب قیادت ہے، میں نے بارہا پہلے بھی بولا ہے کہ اگر وہ پہلے چیمبر ہمارا کوئی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی بڑا سخت تھا، ای سی ممبروں کی عزت کی بھی نہیں تھی اور 5 بجے کلوزنگ ہو جاتی تھی. یہ لوگ اگر ٹائم کو بھی نہیں دیکھ رہے، یہ اپنے جو ڈیوٹی آورز ہیں ان سے زیادہ بزنس کمیونٹی کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور پھر میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ جس تیزی کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس دلیرانہ انداز میں، جس ہمدردی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور چیمبر کی تاریخ میں اس سے پہلے کئی دہائیوں سے نہیں ہوا. اور لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے. سر حنان بھائی، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جو صدر صاحب ہیں، ایس وی پی صاحب ہیں، وی پی صاحب ہیں، بورڈ ممبران ہیں، ان کی شمولیت، ان کی ہر میٹنگ کے اندر آنا، اور جو بورڈ ممبران ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جو اپنے اپنے سیکٹر کے اپنی مارکیٹوں کے ایشوز کو لے کے آ رہے ہیں. لیکن ہماری جو ریکویسٹ بھی ہے پی بی جی کے لوگوں کی، وہ ہم خود بھی مارکیٹوں میں ڈور ٹو ڈور لوگوں سے ڈیلی بیس پہ رابطے میں ہوتے ہیں اور مختلف مارکیٹوں کے جو صدور ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن بھی رہتا ہے، اور ان کے ہم مسائل پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کے سیکٹر کا جو مسئلہ ہے وہ بتائیں بھی. اور اس کے لیے خود بھی لاہور چیمبر کے دروازے اور پلیٹ فارم کھلے ہیں، آپ آئیں. ایس وی پی کا کمرہ، ایس وی پی کا کمرہ، بورڈ روم، ای سی کا جو روم ہے وہ کھلا ہے. بورڈ ممبران کو آ کے بتائیں، ان کی روز ڈیوٹی لگائیں. اپنے کام کروانے کے لیے بندے کو خود بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی مارکیٹ کے لیڈرز ہیں جنہوں نے ہمیں 50 سے لے کے 100 تک ووٹ دلوائے ہیں، تو تبھی جا کے ہمارا کو 4000 سے اوپر ووٹ پڑا ہے نا. تو جو 4000 ووٹ ہے، اگر میں سمجھتا ہوں وہ پڑا ہے ہمیں، اور وہ یہ لیڈران کی وجہ سے پڑا ہے. میری تو لاہور چیمبر کی جو نئی انتظامیہ ان سے میری یہ ریکویسٹ بھی ہوگی کہ برائے مہربانی جو ایک ممبر ہے اس کے لیے تو آپ نے بالکل میرٹ سسٹم اور دروازے کھلے ہیں. جب بھی وہ آئے اس کے لیے ہر وقت ہمارے جو سٹاف ہے، بیوروکریسی لاہور چیمبر کی ہے، وہ آل ٹائم کھلے بازوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتی ہے، اس کے کام کرتی ہے. لیکن پھر بھی جو لاہور بزنس کمیونٹی کے ٹاپ لیڈرز ہیں، جو مارکیٹوں کے ایسوسیشنز کے ہیڈ ہیں، اگر انہوں نے بھی کسی بندے کو کام کے لیے بھیجنا ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی بہتر سروس دینے کے لیے 1-2 بندوں کی یہاں پہ ڈیوٹی ہونی چاہیے جو ان کو اور زیادہ بہتر انداز میں سروس دے سکیں، جس سے ان کا ٹائم بھی بچ سکتا ہو اور ان کا کام سپیڈ سے بھی ہو سکتا ہو. لاہور چیمبر آف کامرس ملک صاحب جو ایشیا کا ایک بڑا چیمبر ہے، یہ لاہور چیمبر لاہور کی بزنس کمیونٹی کے لیے جو سرکاری ایڈمنسٹریشن ہے، سرکاری محکمہ جات ہے، ان کے درمیان جو پل کا کردار ادا کر رہا ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیں. اس سے کچھ ریلیف ملا تاجروں کو؟ میں سمجھتا ہوں جی، جو جتنے بھی وفاقی ہیں صوبائی محکموں کے ہیڈ سے ان کو بلا کے جو ایشوز تھے بتائے گئے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ خدا را وہ پرانے سٹائل میں بیوروکریسی ان مسائل کو صرف سن کے چلی جائے اور ایک لیٹر جاری ہو جائے اور اس کے اوپر بڑا سلو ورک جو ہے اس کو برائے مہربانی صدر صاحب نے اپنی وی این تھاٹ کے مطابق، اپنی ٹیم کی وی این تھاٹ کے مطابق بتایا ہے کہ برائے مہربانی کاموں کو سپیڈ اپ کریں. بیوروکریسی کی ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس بزنس کمیونٹی کے لاہور کے ایشوز کو سالو کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں دن رات کام کرنا پڑے گا اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ
SOPs کیا کہہ رہے ہیں, ٹائمنگ کیا کہہ رہی ہے. ہمیں آؤٹ آف دی وے جا کے کام کرنا پڑے گا, لاہور چیمبر کو بھی اور بیوروکریسی کو بھی. ہماری ریکویسٹ ہے CM صاحبہ سے بھی کہ برائے مہربانی وہ لاہور چیمبر کے جو ایشوز ہیں ان کے لیے اسپیشل ایک فوکل پرسن, کوئی ایک سیکٹری لاہور چیمبر کے لیے بھی ایک ایسا سیکٹری ہو. سیکٹری کامرس بھی ہیں, ان کی کچھ ڈیوٹی مزید اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ لائزون میں بہتر سے بہتر آئیں اور ڈیلی بیسس پہ ہمارا رابطہ ہو. ڈیلی بیسس پہ جن صوبائی محکموں سے چیف سیکرٹری صاحب کی ڈیوٹی لگائیں, کسی کی بھی ڈیوٹی لگانی ہے کہ جن کے ساتھ ہمارے لاہور چیمبر کے جو سٹاف اور جو بیوروکریسی ہے اور جو صدر صاحب ہیں, SVP صاحب ہیں, VP صاحب ہیں, ان کا رابطہ ٹیلی فونک ہو. تاکہ میں سمجھتا ہوں, کئی بار میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو 99 کا نمبر ہوتا ہے وہ ایک بندے کے پاس ایک جن ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر اگر آپ 99 کے نمبر سے کسی کو بھی فون کرتے ہیں اور جو فون جو کام ہفتوں میں مہینوں میں ہونا ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں دنوں میں ہوتا ہے. تو ہم بس یہی چاہتے ہیں, حکومت سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ایک تو ہمارے ساتھ جو روابط ہیں, جو آنا جانا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو, اور جو ہمارا بھی ان کے پاس جانا ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہو, تاکہ مسائل کو زیادہ سے زیادہ ہم ڈسکس کریں اور کم سے کم ٹائم میں ہم بزنس کمیونٹی کے زیادہ سے زیادہ مسائل کو حل کر سکیں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو برننگ ایشوز ہیں ان کے اوپر تو ضرور بات ہو. جو بزنس کمیونٹی لاہور کی ہے, پاکستان کی ہے, بہت زیادہ سٹریس میں ہے, لاکھوں ہزاروں کروڑوں بندے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو وفاقی گورنمنٹ کو بھی میگا پلان بنانے کی ضرورت ہے, اسی کا اثر لاہور چیمبر آئے گا. اور جو لاہور چیمبر کے ایشوز ہیں اور لاہور چیمبر کے ممبرانس کے ایشو ہیں اور لاہور چیمبر کی بزنس کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے حکومت کو بھی ایک علیحدہ میٹنگز, علیحدہ ٹیم اور علیحدہ لوگ اپوائنٹ کرنے پڑیں گے, تو پھر جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. لاہور چیمبر آف کامرس میں آپ ایک واضح مینڈیٹ لے کر آئے ہیں PBG اور PPP الائنس. ابھی لاہور کی تاجر کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف تاریخ کا بدترین آپریشن ہو رہا ہے, دکانیں سیل ہو رہی ہیں اور تاجر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام آپ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آج ہی بدامی باغ آٹو مارکیٹ گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو سارا آپریشن ہو رہا ہے نا وہ کوئی اربوں کھربوں پتیوں کے خلاف نہیں ہو رہا. اگر آپ نوٹ کریں تو جتنا بھی آپریشن ہو رہا ہے وہ ہزاروں پتیوں, لاکھوں پتیوں اور کچھ چند کروڑوں پتیوں کے خلاف ہی ہو رہا ہے. اور وہ جو ہو رہا ہے اس سے افیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ غریب سے لے کے درمیانے طبقہ ہو رہا ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں, جس مارکیٹ میں بھی جا رہے ہیں تو لوگوں کی چیخ و پکار ہے. لوگوں کے روزگار جو دن میں جس کسی نے چھوٹے دکاندار نے روز کا 5,000 کمانا ہے, 10,000 کمانا ہے, 15,000 کمانا ہے, 20,000 کمانا ہے, اس کے لیے پہلے بہت زیادہ مشکلات تھیں جو معیشت نیچے آ چکی ہے. گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم فگرز کے اندر معیشت کو اوپر لے جائیں گے تو شاید عام آدمی کی زندگی بہتر ہو جائے گی. اس طرح تو نہیں نہ ہوگا. جب تک عام آدمی, عام تاجر, عام دکاندار, بزنس مین کی زندگی اوپر نہیں جائے گی, معیشت بھی پاکستان کی اوپر نہیں جائے گی. تو بعض ٹائم بیوروکریسی شاید سمجھتی ہے, ہمارے خیال میں ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں, ٹھیک ہوں, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فگرز بھی بہت بہتر جا رہے ہیں, تو فگرز میں سارا کچھ آ رہا ہے. لیکن فگر کو کیا کرنا ہے کہ تاجر کے فگر نیچے جا رہے ہیں, گورنمنٹ کے فگر بہتر جا رہے ہیں, تو فگر کو جو تاجر کے فگر ان کو بھی بہتر کرنا ہے. اور 3-4 طرح سے تو لوگوں کے سر لوگوں کا رس نکل گیا. درمیانے تاجر کا, چھوٹے تاجر کا تو رس نکل گیا. ایک طرف سے تو پچھلے 1.5-2 سال میں پیٹرول کی سائیکل میں ہر بندے کا ہزاروں روپے ہر مہینے کا روز کا لے کے ہر مہینے کا جاتا رہا, اور ایک سائیکل وہ بجلی کا ہے, اور تیسرا سائیکل اب گیس کا کر لیں. ان 3 چیزوں میں سے میں سمجھتا ہوں کہ درمیانے درجے کا تاجر اور دکاندار اور چھوٹا انڈسٹری والا, ان چکروں سے انڈسٹری کو کئی لوگ بند کر گئے ہیں. دکاندار جو ہیں وہ بڑے سائز کی جو رینٹ آؤٹ چیزیں ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی. ہاں, پاکستان کے اندر 1-2-3% کلاس ہے ایسی جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آٹا اس کو کیا لگے کہ 150 روپے سے 1,500 ہو جائے, پیٹرول 300 سے ان کو 3,000 کا بھی ہو جائے, ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن جو بزنس کمیونٹی جو حق حلال کی روزی کماتے ہیں اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہو کے کام کرتے ہیں, اور جنہوں نے بڑا ٹرانسپیرنٹ کام کرنا ہوتا ہے, اور جن کا کیپٹل بھی تھوڑا ہوتا ہے, اور جو کیپٹل بھی ہوتا ہے وہ اپنا 1.5 سال سے کیپٹل جس کو ہم راس کہتے ہیں وہ کھا رہے ہیں. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے جو مارکیٹوں میں ہو رہا ہے. اور مارکیٹوں کے اندر یہ ہے کہ کل میں میرے علاقے کے نزدیک مارکیٹ ہے, وہ میں گیا تو وہ اپنی روزی کے لیے اس نے چھوٹا سا سسٹم باہر لگایا ہوتا تھا. اس کو ہم تجاوزات کا نام دیتے ہیں. تو یہ پہلے تجاوزات شروع کون کرواتا ہے؟ ان تجاوزات کے لیے پیسہ کون اکٹھا کرتا ہے؟ لیکن میں نے ہمیشہ یہ دیکھا جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے نا, پنجاب کی خاص طور پہ, باقی صوبوں میں تو میرا رہنا نہیں ہے, لیکن جو ہماری بیوروکریسی ہے نا وہ مشورے اچھے ضرور دیتی ہے. وہ یہ ضرور کہتی ہے کہ سب سے برا کام یہ ہو رہا ہے جی تجاوزات کا. سب سے پہلے جی انکروچمنٹ کریں, سب سے پہلے جی سیٹنگ کریں, سب سے پہلے جی ساری چیزوں کو گرائیں, سب سے پہلے جی یہ کریں. اچھا, گورنمنٹ کا دھیان اس طرف لگا دیتے ہیں, اس سے بیوروکریسی کو بھی کچھ بچ جاتا ہے, اور جو گالیاں ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کو اچھی پڑ جاتی ہیں.
खुली सी बात है ना। तो जो लोगों का नुकसान हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसमें तो ब्यूरोक्रेसी के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। ब्यूरोक्रेसी तो अपना डंडा तेज़ चला रही है और जो रेपुटेशन ख़राब हो रही है वो गवर्नमेंट की हो रही है। हाँ, इसका एक सॉफ्ट तरीका हो सकता है, इसका आसान तरीका हो सकता है। जो जिनको हमने पहले सज़ा देनी है पहले उनको बुलाएं, उनसे पूछें क्या सज़ा लेनी है आपने, कितनी सज़ा बर्दाश्त कर सकता है ताजर, छोटा दुकानदार, छोटा ठेले वाला जिसको हम अड्डा मार्केट का कहते हैं, अनारकली वाला, मून मार्केट वाला, लिबर्टी वाला। ऑपरेशन कर रहे हैं हम, ऑपरेशन किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं? इस ऑपरेशन से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट के ख़जाने को क्या फ़ायदा हो रहा है, इस ऑपरेशन से गवर्नमेंट की रेपुटेशन को क्या फ़ायदा हो रहा है, इस ऑपरेशन से फिगर्स ऊपर कितने जा रहे हैं, इस ऑपरेशन करने से लोगों की हमदर्दियाँ हम ले रहे हैं या हम लोगों का उल्टा गुस्सा ले रहे हैं? इसको ठीक करना है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या सबसे बड़ा मसला ये है, 5 चीज़ों की ज़रूरत है सर, वो पूरी नहीं हो रही किसी एक शहरी की। इंसाफ पाकिस्तान में लेना पड़ जाए तो आपको पता है क्या हाल होता है, सेहत लेनी पड़ जाए तो क्या हाल होता है, तालीम लेनी पड़ जाए तो क्या हाल होता है, रोज़गार लेना पड़ जाए तो क्या हाल होता है, इंडस्ट्री चलानी हो तो क्या हाल होता है, दुकान चलानी तो क्या हाल होता है, सरकारी नौकरी लेनी तो क्या हाल होता है। तो ये सारी चीज़ें देख लें, पाकिस्तान के बेशुमार मसाइल हैं। तो इन मसाइलों के लिए मैं समझता हूँ जितने बड़े बड़े मसाइल हैं उनके लिए पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स हैं उनको बैठना चाहिए। वो ऊपर से पॉलिसी लेके नीचे तक आए तो पॉलिसी तो मैं समझता हूँ मेरे आप जैसी पॉलिसी बना के चला देते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। चीफ ऑर्गेनाइजर पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप एसोसिएट क्लास फॉर्मर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलक मोहम्मद उस्मान साहब ये बता रहे थे कि पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप जो मैंडेट लेकर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद है उस मैंडेट की हुर्मत के तकद्दुस का मुकम्मल ख्याल कर रहे हैं और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई जो मुंतखब क़यादत है वो लाहौर की बाज़ारों, मार्केटों, ताजरों की आवाज़ बन चुकी है और सरकारी अदारों के दरमियान बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ दिलवाने के लिए अपना काम करें। इस तरह उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कहा कि ताजरों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहा है वो ब्यूरोक्रेसी उसमें हुकूमत का नुकसान कर रही है और हुकूमत की रेपुटेशन ख़राब कर रही है। होना तो ये चाहिए कि बिज़नेस स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर मुशावरत करके निगोसिएशंस करके कोई ऐसी मुतफ़िका पॉलिसी बनाई जाती जिससे इंक्रोचमेंट या तजावीज़ात के जो इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म होते और इस तरह की बेयकीनी, गैर यकीनी या बेचैनी की जो कैफियत है इस वक्त लाहौर के ताजरों को दरपेश है उसका भी ख़ात्मा होता है। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।